ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ ہمارے والدین کا انتقال ہوا تو میرا بھائی 10 سال کا تھا اور میری عمر 18 برس تھی۔ میری منگنی میرے چچا کے لڑکے سے ہو چکی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ہم دونوں بہن بھائیوں کو چچا اپنے گھر لے آئے اور کچھ عرصے بعد میری شادی انہوں نے اپنے لڑکے سہیل کے ساتھ سادگی سے کر دی۔ یوں مجھے ایک جائز ٹھکانہ میسر آ گیا تھا۔ البتہ میرا بھائی اس وجہ سے ہمارے ساتھ رہنے لگا کہ میرے چچا کو دکان میں کام کے لیے ایک لڑکے کی بڑی ضرورت تھی۔ میرا بھائی ان دنوں 4تھی جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر اس کی تعلیم بھی چھڑوا دی کہ پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، اپنی دکان میں محنت سے کام کرے گا تو دکان میں ہی حصے دار بنا دیں گے۔ میرے بھائی فیض کے لیے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ چچا کی بات مان لے، ورنہ اس کا کہاں ٹھکانہ تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ میرا ایک ہی تو بھائی ہے، اچھا ہے میرے پاس رہے گا۔ فیض کو ہم نے سمجھا بجھا کر دکان پر بٹھا دیا، پر چونکہ اس چھوٹی سی دکان سے دال روٹی کا خرچہ پورا ہو رہا تھا۔ سسر سارا دن دکان پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تھے۔ میرے شوہر مستقل مزاج نہ تھے۔ شام کو ذرا دیر کے لیے سسر صاحب گھر آ جاتے تو ان کے لیے 2-4 گھنٹے دکان کو سنبھالنا مشکل ہوتا۔ پھر سہیل جب گھر لوٹتے تو چیختے سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ان حرکتوں سے سسر صاحب بے حد پریشان رہتے تھے۔ انہیں اس بات کی بڑی فکر تھی کہ ان کے بعد ان کی دکان کا کیا بنے گا۔ سسر صاحب کو دل کا دورہ پڑا، ان کا انتقال ہو گیا۔ فیض دکان پر مستقل طور پر بیٹھنے لگا۔ فیض سارا دن گاہکوں سے سر کھپاتا، شام کو سہیل حساب کتاب کے لیے پہنچ جاتے۔ سہیل جب حد سے زیادہ خرچ کر ڈالتے اور دکان جب گھاٹے میں جانے لگتی تو سختی آ جاتی فیض کی۔ حالانکہ میرا بھائی غریب تو صرف 2 روٹی اور کپڑے پر ان کی دکان کا ملازم تھا۔ صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک وہ 12 گھنٹے لگاتار ڈیوٹی بھی دیتا تھا، خود کچھ نہ کماتا، ہمیں کھلاتا تھا اور گالیاں بھی سنتا۔ کبھی کبھی تو وہ میرے پاس بیٹھتا اور بے اختیار رو دیتا کہ آپا تمہارا رشتہ نہ جڑا ہوتا تو میں تو کب کا یہاں سے بھاگ چکا ہوتا، مگر اب کیا کروں، تیری وجہ سے مجبور ہوں۔ میں اس کو دلاسا دیتی، اللہ تجھے اس محنت کا اجر دے گا، میرا نہیں تو ان معصوم بھانجے بھانجوں کا خیال کر۔ اگر تو دکان پر نہیں بیٹھے گا تو ان کے دودھ کہاں سے ملے گا، گھر کی دال روٹی کا خرچہ کیسے چلے گا۔ سہیل کا کیا ہے، وہ سارا دن اڈے پر اپنے نکمے دوستوں کے ساتھ تاش کھیلتا رہتا ہے۔ دکان کا آدھا منافع تو وہ جوئے میں اڑا دیتا ہے، ناحق تجھ سے لڑتا رہتا ہے۔ جب پیسہ جوئے میں ہار آتا ہے تو آ کر غصہ تم پر نکالتا ہے۔ ہم سبھی یہ بات سمجھتے ہیں۔ میری ان باتوں سے فیض نرم پڑ جاتا اور پھر دکان پر خاموشی سے بیٹھ جاتا۔ ایک روز سہیل فیض سے پھر الجھ پڑا اور کہنے لگا کہ ہماری دکان تم نے بٹھا دی، نہ جانے منافع کدھر جا رہا ہے، سارا دن دکان پر بیٹھتے ہو، اگر نہیں چلتی دکان تو کیا مکھیاں مارتے ہو، جس قدر ہیرا پھیری کی ہے سب نکالو ورنہ تھانے لے جا کر بند کرا دوں گا۔ یہی نہیں، میرے شوہر نے میرے چھوٹے بھائی پر گالیوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ فیض روتا ہوا میرے پاس آیا، بولا سہیل بھائی نے میرے 8 سال کی محنت کا یہ نتیجہ دیا ہے۔ 8 سال میں کوئی اور کام کرتا تو آج میرا اپنا بزنس ہوتا، میری اپنی دکان ہوتی اور میں اس کا مالک ہوتا۔ میں نے یہ دکان بہنوئی کی امانت سمجھ کر سنبھالے رکھی، کبھی ایک ڈھیلا بھی اپنی ضرورت سے اوپر نہیں لیا۔ ملازم رکھتے تو بھی اس کو تنخواہ دیتے، اور مجھے کیا ملا سوائے اس کے کہ میں بے ایمان چور لٹیرا ٹھہرا۔ اللہ کے واسطے آپا اب مجھے چھوڑ دیجئے۔ اس روز میں اپنے بھائی کو ہچکیوں سے روتا نہ دیکھ سکی۔ میں نے سوچا فیض دکان سنبھالتا ہے تو میرے میاں نے ساری ذمہ داری اس پر ڈال رکھی ہے، خود گھر کی ذمہ داری اٹھانے سے آزاد پھر رہے ہیں، تبھی تو بدماشوں کی صحبت میں جا بیٹھے ہیں۔ اگر اپنی دکان سنبھالنی پڑے، فکر معاش سے فرصت ہی نہ ملے، پھر کیسے جائیں گے ان بھوکے دوستوں کے پاس۔ سوچا تو ذہن میں خیال آیا کہ بھائی اگر جانا چاہتا ہے تو جانے دوں، میں اس کو اب نہ روکوں تو بہتر ہوگا۔ تب میں نے فیض سے کہا، اچھا تو اگر جانا چاہتا ہے تو جہاں تیرا جی چاہے جا، پر بتا کر تو کہاں جائے گا اور کرے گا کیا؟
اتنا سرمایہ ہے تیرے پاس؟ اگر دکان سے لے گا تو ساری نیکی برباد ہو جائے گی۔ یہ تو یہی کہیں گے کہ جاتے ہوئے ہماری دکان کی ساری جمع پونجی لوٹ کر لے گیا۔ کہنے لگا تم اس کی فکر نہ کرو، اللہ رازق ہے، مجھے تو بس تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب دیا فیض جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ سہیل کو جب فیض کے جانے کی خبر ملی تو وہ سخت برہم ہوا، مجھے طلاق کی دھمکیاں دینے لگا۔ میں کیا کرتی، رو کر چپ ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ تو ہوگا، سہیل کیوں نہیں بگڑے گا؟ مفت کا نوکر جو چلا گیا وہ بھی ایسا فرما بردار اور بے زبان کہ ہر ستم چپ کر کے سہتا تھا اور منہ سے اف تک نہ کہتا تھا۔ مدتوں اس نے فیض کو دکان پر بٹھا کر خود آرام کیا تھا، اب سہیل کو وقت نہ ملتا، آرام بھرے دن ختم ہو گئے تھے۔ میرے شوہر نے دکان کے لیے ایک نوکر بھی رکھا، مگر 1 ماہ کے اندر اندر ہی اندازہ ہو گیا کہ دکانداری بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ خوش اخلاقی اور جی حضوری علیحدہ کرنی پڑتی، گاہک کو پیار کے چند میٹھے بولوں اور مسکراہٹ سے باندھ کر رکھنا بھی ایک فن ہے۔ ادھر سہیل کا مزاج ایسا کہ بات بات پر غصہ آ جاتا، چڑچڑی طبیعت شخصیت کا خاصا بن جائے تو خوش اخلاقی کا خول چڑھانے سے کتنا دم گھٹتا ہے، یہ تو صرف وہی جان سکتا ہے جس کو کاروباری تقاضوں کی خاطر ایسا کرنا پڑتا ہو۔ 2 ماہ بھی سہیل اس سخت جانی کی تاب نہیں لا سکا اور اس نے فیض کی تلاش شروع کر دی کہ کسی طرح اس کو منا کر واپس لے آئے۔ سہیل اب کہتا تھا کہ مجھے فیض کی ایمانداری اور محنت کشی کا اندازہ ہو چکا ہے، اب وہ ایک بار مل جائے تو گلے لگا لوں گا۔ فیض کو ایک دوست نے تانگا گھوڑا دلوا دی جس سے اس کا گزر بسر ہونے لگا۔ سہیل کو پتہ چلا تو وہ فیض کے پاس پہنچ گیا۔ فیض نے سہیل کے ساتھ گھر آنے سے انکار کر دیا۔ ابھی سہیل فیض کو گھر لانے کا منصوبہ بنا ہی رہا تھا کہ ایک دن عجیب حادثہ پیش آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، میری بڑی بیٹی ثانیہ جس کی عمر 6 سال تھی اسکول سے جلد آ گئی۔ وہ مجھ سے کھانا مانگ رہی تھی کہ امی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا دیتی ہوں۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بچی دوڑتی ہوئی گئی کہ کون ہے، الٹے قدموں آئی اور کہنے لگی امی ایک آدمی آیا ہے، وہ کہتا ہے باہر کا سامان ہے، استری، شیشے کے برتن اور بہت سی چیزیں ہیں، لینی ہے تو دکھاؤں؟ مجھے اشتیاق ہوا، قیمہ بنانے کی الیکٹرک مشین لینی تھی اور کہیں سے نہیں مل پا رہی تھی۔ میری پڑوسن نے بھی ایسے ہی پھیری والے سے لی تھی۔ میں نے ثانیہ سے کہا پوچھو قیمہ بنانے کی مشین ہے؟ میری بیٹی دروازے پر گئی اور پوچھا تو وہ بولا ہاں ہے، وہ سامنے والے گھر کے دروازے پر میرا بھائی بیٹھا سامان دکھا رہا ہے، اس کے پاس چلو، میں اس سے لا کر دکھا دوں۔ اس آدمی نے بچی کو ساتھ لیا۔ میرے کان منتظر تھے کہ ابھی ثانیہ اندر آئے گی، مگر ثانیہ نہ آئی تو میرا جی گھبرانے لگا۔ میں اٹھ کر دروازے پر گئی، دور سے جھانکا تو ثانیہ نہ تھی اور نہ ہی پھیری والا تھا، گلی سنسان پڑی تھی۔ اب تو میرا برا حال ہونے لگا۔ یا اللہ خیر، میں دل ہی دل میں دعا مانگتی اندر دوڑی۔ ساس اپنے کمرے میں سو رہی تھی، انہیں اٹھایا، وہ بیچاری ہڑبڑا کر اٹھی، برقع اوڑھ کر گلی میں نکل گئیں۔ ذرا دیر بعد ہانپتی کانپتی ہوئی واپس آ گئیں کہ بہو بیٹی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اب میں سینہ پیٹنے اور رونے لگی۔ پھیری والی کی آواز میں نے خود سنی تھی، جو کہہ رہا تھا وہ دیکھو سامنے والے دروازے پر میرا بھائی بیٹھا سامان دکھا رہا ہے، قیمہ بنانے والی مشین اس کے پاس ہے، چلو میں تمہیں لے دوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پھیری والا چیزیں بیچنے والا نہ تھا، یہ میری ثانیہ کو اغوا کر کر لے گیا۔ شکر ہے سہیل اس وقت دکان پر تھے، اس کے پاس اماں دوڑی گئیں، وہ اندر آئے، مجھ پر آنکھیں نکالی کہ کیوں ہر پھیری والی کی آواز سے ہی سودا طے کرنے بیٹھ جاتی ہو، دماغ خراب ہے تمہارا۔ پھر وہ ثانیہ کی تلاش میں چلے گئے، تھانے میں رپورٹ لکھوائی، گلیوں بازاروں میں تلاش کرایا، رشتہ داروں کے گھروں میں، پاس پڑوس میں، ہر جگہ بچی کا پوچھا، اگر ثانیہ ہوتی تو کہیں ملتی۔ میرا رو کر برا حال تھا۔ کبھی ثانیہ کے ابو اندر آتے، گھر میں 2 منٹ ہڑبڑا کر پوچھتے کوئی ثانیہ کی خبر لایا، پھر بوکھلا کر باہر چلے جاتے۔ مجھے غش آنے لگے،
یہ سوچ کر میری بیٹی اس وقت کس حال میں ہوگی۔ میں نے مصلی اٹھا لیا اور سجدے میں جا کر ثانیہ کی واپسی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ رات کے 12 بجے کا وقت ہوگا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سہیل نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ فیض بازوؤں میں ثانیہ کو اٹھائے کھڑا تھا۔ سہیل، ثانیہ فیض کو لے کر اندر آئے۔ فیض کہنے لگا، اللہ نے معجزہ دکھا دیا، آج آخری گاڑی چمن کوئٹہ جانی تھی۔ 9 بجے کا وقت تھا مگر 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ 2 پٹھان ایک بچی کو لیے اسٹیشن پر بیٹھے تھے۔ میں گاڑی کے انتظار میں اسٹیشن پر تانگا لیے کھڑا تھا۔ ریل کے لیٹ ہو جانے سے نیند ستانے لگی تو چائے پینے کے لیے کینٹین پر آیا۔ وہ دونوں پٹھان فرش پر بیٹھے تھے۔ بچی ان کے درمیان لیٹی تھی اور اس کو انہوں نے اچھی طرح چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اچانک یہ رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پر میں متوجہ ہوا۔ پٹھان مجھے اپنے قریب کھڑا دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، لالا بچی کیوں رو رہی ہے؟ میری آواز سنتے ہی ثانیہ نے چادر کی بکل سے منہ نکال کر مجھے دیکھا اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ماموں مجھے گھر لے چلو، یہ مجھے پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے ثانیہ کو اٹھا کر کلیجے سے لگا لیا اور وہ دونوں بھاگ گئے، مگر انہیں تو لوگوں نے پکڑ لیا۔ پہلے ہم تھانے گئے۔ ثانیہ کو انہوں نے کچھ نشہ اور شے کھلا دی تھی۔ یہ ابھی تک آلودگی کے عالم میں ہے اور اب میں اسے لے آیا ہوں۔ دیکھا آپا تم نے، آج میرا تانگا چلانا کتنا کام آیا، ورنہ یہ تیری بچی تو گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ سہیل نے فیض کو گلے سے لگا لیا۔ بولے، سہیل تیرے سب احسانوں میں یہ احسان سب سے بڑا ہے۔ میں اپنی جان کی قیمت دے کر بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔